الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ معزز حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام کے 14ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت سے قرآن مجید کا 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ عذاب خداوندی کو دیکھ لینے کے بعد بہت چاہیں گے کافر لوگ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے حبیب تم انہیں چھوڑ دو، یأکلوا ویتمتعوا، کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور انہیں اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے ان کا طول عمل، ان کی لمبی آس، فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ہلاکت کے لیے ایک کتاب تھی، یعنی ایک لکھا ہوا تھا وقت مقرر معلوم جو اللہ کے علم میں تھا، طے شدہ وقت تھا۔ جب وہ وقت آیا تو جس بستی کو ہم ہلاک کرنا چاہتے تھے ہم نے ہلاک کیا۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستأخرون۔ کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتی اور پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی۔ جس وقت عذاب خداوندی جس قوم پر آنے کی بات طے ہے اسی وقت عذاب خداوندی اس قوم پر نازل ہوگا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا، جس پر نصیحت نازل ہوئی، انک لمجنون، یقیناً تو البتہ مجنون ہے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، کیوں ہمارے پاس تو فرشتوں کو نہیں لاتا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ وما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اور ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اگر فرشتے آ جائیں ان کے پاس تو اس وقت یہ ڈھیل دیے ہوئے میں سے نہ ہوں گے۔ فرشتے جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو عذاب سے بچانے کی مہلت، عذاب سے بچنے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو، یعنی اس قرآن کو اتارا، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کتاب جو آسمان سے اتری محرف ہو گئی، بدل دی گئی، اپنی اصلی حیت میں، اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید رہتی دنیا تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، اس کے کسی حرف میں تبدیلی اور تحریف نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے فی شیعی الاولین، اگلی ٹکڑیوں میں، اگلی قوموں میں، اگلی جو قومیں آپ سے گزری، آپ سے پہلے گزری ہیں، ان قوموں میں ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول اور نہ آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔
جتنی قوموں کے پاس رسول آئے وہ سب قومیں اپنے اپنے رسولوں کا مذاق اڑانے والی ثابت ہوئیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم چلاتے ہیں اسے مجرمین کے دلوں میں. لا یؤمنون بہ وقد خلت، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزری اگلوں کی عادت. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان سے ایک دروازہ، فظلوا فیہ یعرجون، تو وہ اس میں چڑھنے لگیں گے آسمان کے دروازے میں. لقالوا انما سکرت ابصارنا، چڑھ کے جا کے بولیں گے آسمان میں چڑھ جائیں گے بھی تو کافر لوگ کیا بولیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، یقیناً ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو کر دیے گئے ہیں. حقیقتوں کو دیکھیں گے آسمان میں جو ہیں، وہاں کی سچائیوں کو دیکھ کے بھی کیا کہیں گے؟ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جادو ہے، نظر بندی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں میں بنایا برج بنائے آسمان میں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان کو مزین کر دیا، ڈیکوریٹڈ کر دیا دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیے کتنا ڈیکوریٹڈ ہے، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے آسمان. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے بچایا آسمان کو ہر شیطان مردود سے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، بس جو چرا لے کوئی بات، اچک لے کوئی بات. آسمان سے قریب ہوتے ہیں یہ جنات میں جو متمرد اور سرکش قسم کے جن ہوتے ہیں، شیطان جن کو کہتے ہیں، وہ شیاطین آسمانوں سے قریب ہوتے ہیں. قریب ہو کے جو ملائے اعلیٰ میں آسمانوں پر جو گفتگو ہوتی رہتی ہے انسانوں کے مقدر کے بارے میں، انسانوں کے مستقبل کے بارے میں، وہ سن لیتے ہیں. سن کے واپس آتے ہیں تاکہ وہ باتیں نجومیوں کو سنائیں، رمالوں کو سنائیں. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ وہ یہ راز کی باتیں نجومیوں تک نہ پہنچائیں، ان کے پیچھے شعلے کو بھیجتا ہے جسے ہم فالنگ سٹار کہتے ہیں. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو ایک تارا آتا ہے اور اس شیطان پر گرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک کھلا ہوا شعلہ، جلتا ہوا شعلہ جو اسے جلا دیتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے، پہاڑ رکھ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے اگایا زمین میں ہر چیز اندازے کے ساتھ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں بنائے معائش، روزی کے سامان. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس کے لیے بھی ہم نے روزی کے سامان بنائے زمین میں جس کے تم رازق نہیں ہو، جس کو تم روزی نہیں دیتے. زمین پر کتنے کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے ہیں، کتنے جانور زمین پر چلتے پھرتے ہیں، کیا تم ان کو روزی دیتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کی روزی کا سامان پیدا کیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہم اتارتے اس چیز کو إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اللہ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن دیتا ہے بندوں کو تو ایک حد کے ساتھ دیتا ہے، ورنہ زیادہ دے گا تو کہاں رکھیں گے بندے؟ خزانے ہیں، آپ کو جتنا چاہیے اتنا دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقح بنا کر. لواقح کہتے ہیں باردار، یعنی وہ ہوائیں جو اپنے اندر بارش کا پانی رکھتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم نے اس پانی کو تم کو پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے
جمع کرنے والے، خزانہ کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ یہ کرنٹ کیوں کم ہے؟ بلب کیوں زیادہ نہیں جلائے گئے؟ نہیں، روشنی کم ہے نا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے جان لیا تم میں جو گزرے پہلے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم نے جان لیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہوا یحشرہم، وہ جمع کرے گا ان کو۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمإ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے۔ کس سے بنایا؟ بجتی ہوئی مٹی۔ مٹی جب پک جاتی ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے جب بجاتے ہیں۔ من صلصال من حمإ مسنون، ہم نے انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے، من حمإ مسنون، جو بدبودار کیچڑ سے بنی تھی مٹی، یعنی بجتی ہوئی مٹی بعد میں بنی، اس سے پہلے کیا تھی؟ وہ بدبودار کیچڑ تھی، بدبودار گارا تھی۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات کے باپ کو جان، جنوں کا جس طرح انسانوں کے بابا آدم حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جنوں کا بابا آدم جان ہے، جان سے جنوں کی نسل جاری ہوئی۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جان کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، یعنی انسانوں سے پہلے پیدا کیا، من نار السموم، اس آگ سے جس میں دھواں نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یاد کیجئے اے حبیب اس واقعے کو کہ جب کہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، انی خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو اس سے پہلے بدبودار کیچڑ تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے اچھی طرح بنا لوں، یعنی اس کے جسم کو مٹی سے اچھی طرح بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے سجدے میں گر پڑو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس بات سے کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں سے۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس کیا ہو گیا تجھے یہ کہ تو نہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے؟ کس بات نے تجھے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، لم اکن لاسجد، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں، لبشر، ایک انسان کے لیے، ایک انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے اے خدا تو نے بنایا بجتی ہوئی مٹی جو بدبودار کیچڑ سے بنی تھی۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاخرج منها، اس جنت سے نکل جا، فإنك رجيم، یقیناً تو مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور یقیناً تجھ پر لعنت ہے یوم الدین، یعنی قیامت کے دن تک میری لعنت ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ شیطان سے فرماتا ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اے میرے پروردگار، شیطان بھی خدا کو رب مانتا ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب، کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون،
مجھے ڈھیل دیجئے اس دن تک کے لیے جس دن یہ خبروں سے نکلیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دیجئے، یعنی مجھے زندگی دیجئے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس بے شک تو ڈھیل دیے ہوئوں میں سے ہے، یعنی تجھے میں ڈھیل دیتا ہوں، جا الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم مقررہ وقت کے دن تک۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہا اے میرے پروردگار بما اغویتنی، بس اب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اس وجہ سے لأزینن لهم، میں ان کے لیے مزین کر دوں گا، ضرور ان کے لیے مزین کر دوں گا، فی الارض زمین میں، ان کے برے اعمال کو، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، تمام کے تمام انسانوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، کون؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے سیدھا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً جو میرے بندے ہیں اے شیطان تیرا ان پر کوئی قابو نہیں، تجھے ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے دام فریب میں نہیں آئیں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جنہوں نے تیری پیروی کی گمراہوں میں سے، وہ تو تیرے دام میں آ جائیں گے، تیرے جال میں پھنس جائیں گے، لیکن میرے جو بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی رضا کے لیے، وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے، تمام کے تمام وہ اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ لَهَا سَبْعُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں جہنم کے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک طے شدہ حصہ ہے، یعنی جہنمیوں کی ایک تعداد ہے جو ایک دروازے میں سے داخل ہوگی، اور دوسری تعداد دوسری ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً تمام متقین جنتوں یعنی باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا ادخلوها، داخل ہو تم ان جنتوں میں، بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم کھینچ لیں گے، دور کر دیں گے، ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں میں جو کھوٹ ہوگی، آپس میں جو دشمنی ہوگی، وہ دشمنی کو دور کر کے جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ اخوانا علی سرر متقابلین، تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ مسلمان آپس میں بے دشمنی کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ تو جو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں وہ دنیا میں گویا جنت کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اخوانا علی سرر متقابلین، تو وہ بھائی بھائی ہوں گے، آپس میں بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے کو چاہیں گے، محبت کریں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، ادھر راسخ شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے، ادھر میں بیٹھا ہوں گا، ادھر عبد الکلیم صاحب بیٹھے ہوں گے، ادھر جبار بھائی بیٹھے ہوں گے، ادھر عطا اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے، سامنے ہمارے چچا پیر تبسم شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی جنت میں، وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، پرماننٹ گھر، نکلیں گے ہی نہیں، ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو پھر نکلنے کی بات نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب میرے تمام بندوں کو خبر کر دو کہ میں ہی بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، میرے سوائے کوئی مجھ جیسا بخشنے والا اور مجھ جیسا رحم کرنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور اس کے بعد کہا کہ کہیں رحمت کی بات سن کے نافرمانیاں شروع کر لیں گے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بھی سنا دو کہ میرا عذاب ہی سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے حبیب تم ان کو
ضیف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں خبر دو. اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ داخل ہوئے, جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور آ کے کہا سلام, آپ پر سلام ہو, السلام علیکم. قال انا منکم وجلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم تم سے ڈر رہے, ہم تم سے گھبرا رہے ہیں. قالوا لا توجل. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے کہتے ہیں لا توجل, تم مت گھبراؤ. انا نبشرک بغلام علیم, یقیناً ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایک علم والے لڑکے کی. قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس حالت میں کہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا. فبم تبشرون, ارے یہ کیسی خوشخبری تم سنا رہے ہو, میں بوڑھا, میں بچہ جنوں گا, مجھے بچہ ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. قالوا بشرناک بالحق. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے جو خوشخبری دی ہے وہ بالکل برحق ہے, سچی ہے, ہم نے اپنی طرف سے نہیں دی ہے خوشخبری, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا پیغام ہے جو ہم نے سنایا آپ کو, اللہ نے خوشخبری دی ہے آپ کو اور ہم سنا رہے ہیں. فلا تکن من الخانتین, آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو بڑھاپے ہی میں اولاد سے نوازے. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوگا, الا الضالون, سوائے گمراہ لوگوں کے. میں اپنے رب کی رحمت سے تو پر امید ہوں, لیکن اسباب کے اعتبار سے میں نے پوچھا, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے کیسا بچہ ہوگا. تم کہہ رہے ہو رب اپنی رحمت سے دے گا تو مجھے کیا انکار ہے, تعجب کی کیا بات ہے. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. قال فما خطبكم ايها المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بھیجے جانے والے فرشتوں, تمہارا کیا حال ہے, تم کس لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. فرشتوں نے کہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط, اس مجرم قوم کو ہم تباہ کر دیں گے سوائے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کے اہل و عیال کے. انا لمنجوہم اجمعین, یقیناً ہم لمنجوہم اجمعین, ان کو بچانے والے ہیں تمام کے تمام. جو لوط علیہ السلام کے اہل و عیال ہیں, جو آل لوط ہیں, ان کو ہم بچائیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین, لیکن اس کی عورت, مگر اس کی عورت قدرنا, ہم نے فیصلہ کر لیا, انہا لمن الغابرین, یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء آل لوط المرسلون, جب آئے لوط علیہ السلام کی آل کے پاس فرشتے, قال انکم قوم منکرون, تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اجنبی لوگ نظر آتے ہو. فرشتوں کو دیکھ کے حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال انکم قوم منکرون, تم اجنبی لوگ نظر آتے ہو, میں تم سے واقف نہیں ہوں. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون, انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم آئے آپ کے پاس بما كانوا فیہ یمترون, اس عذاب کو لے کے جس عذاب سے آپ کی قوم شک کر رہی تھی, جس عذاب میں آپ کی قوم شک کر رہی تھی, آپ کی قوم کے لوگ شک کر رہے تھے, اس عذاب کو لے کے ہم آئے ہیں آپ کے پاس. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً ہم آئے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً البتہ ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, آپ اپنے اہل و عیال, آپ اپنے کنبے کے ساتھ چل نکلیے اس بستی سے رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور اپنے اہل و عیال کے پیچھے پیچھے آپ بھی چلیے, ان کو آگے آگے جانے دیجیے, آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور آپ لوگوں میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے, پیچھے کی طرف نہ دیکھے.
وامضوا حیث تؤمرون، اور جہاں جانے کا آپ حضرات کو حکم دیا جاتا ہے آپ وہاں چلے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے چاہنے والے اور آپ جب چلے جائیں گے اس بستی سے تو اس بستی پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس کی طرف یہ فیصلہ کیا، ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جانے والی ہے صبح کے وقت ان پر عذاب آنے والا ہے، یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے لوط علیہ السلام کے شہر والے صدوم جو بستی تھی، اسے متفقات بھی کہتے ہیں، اس بستی والے جب انہوں نے سنا کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں، وہ نوجوان لڑکے ظاہر میں نوجوان لڑکے تھے، ظاہر میں بشر تھے، باطن میں فرشتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کے بستی والوں نے سنا کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں لوط علیہ السلام کے گھر، تو خوشی خوشی آئے تاکہ ان کے ساتھ بدفعلی کریں۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اور آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور یہ کام، یہ فعل بد اسی قوم نے ایجاد کیا۔ اس قوم سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان قوموں میں لباطت جیسا خبیث کام نہیں پایا جاتا تھا، لباطت جیسی بری عادت اور خصلت نہیں پائی جاتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہی نے لباطت یعنی مرد سے مرد جو منہ کالا کرتا ہے یہ کام شروع کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں، تو انہوں نے ان کو نوجوان سمجھ کے خوشی خوشی رخ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا۔ جب یہ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے، لوط علیہ السلام نے جب دیکھا قوم کے لوگوں کو، قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، اے میری قوم یہ میرے مہمان ہیں، یہ نوجوان، تو مجھے شرمسار نہ کرو، شرمندہ نہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ برا فعل کر کے مجھے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ واتقونی ولا تخزون، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، ذلیل نہ کرو، یہ مہمان ہیں میرے۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، تو قوم والے کیا کہہ رہے ہیں، لوطی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قالوا اولم ننهک عن العالمین، کیا ہم نے تم کو روکا نہیں اے لوط عالمین سے؟ تم کو دوسروں کی کیا فکر ہے، تم ہم کو کیوں روکتے ہو؟ عالمین دنیا بھر کے لوگوں سے ہم نے روکا نہیں تم کو، تم دوسروں کو کیوں ان کے کام سے روکتے ہو؟ ان کی خواہش پوری کرنے دو ان کو۔ استغفر اللہ۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے قوم کی بیٹیاں ہیں، جو میری بیٹیاں ہیں۔ قوم کی بیٹی، نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، ایمانی باپ ہوتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں جو میری بیٹیاں ہیں۔ قوم کی لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہا، ہاؤلائی بناتی، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کو کرنا ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ان لڑکیوں سے کرو۔ وہ اپنی عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لوط والے، لوطی لوگ جو تھے اپنی عورتوں سے فارغ نہیں ہوتے تھے، بلکہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، عورتوں میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکیاں ہیں میری قوم کی، ان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو۔ لعامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حق تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی زندگی کی قسم کھاتا ہے۔ لعامرک، اے حبیب تمہاری زندگی کی قسم۔ کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم خدا نے نہیں کھائی، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتا ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لعامرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر پاک کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ وہ زندگی کس کی زندگی ہے حقیقت میں؟ لعامرک، اے حبیب تمہاری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یقیناً وہ
اپنی مدہوشی میں ہیں، بہکے جا رہے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو لوطیوں کو، لوط علیہ السلام کی قوم کے مجرموں کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، مشرقین، اشراق کے وقت، یعنی صبح کے وقت جب ہم اشراق پڑھتے ہیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا اور نیچے کے حصے کو اوپر کا، یعنی زمین الٹ دی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر، من سجیل، جو آگ میں پکے ہوئے تھے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں متوسم لوگوں کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یقیناً وہ مؤتفقات نامی بستی، وہ صدوم نامی بستی جو لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق اور ان سے وابستہ ہے، یعنی جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی ہے وہ آج بھی باقی. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہاں کے کھنڈرات دیکھتے ہیں، وہاں کے مقامات دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بستی جو ہے لبسبیل مقیم، ایک واضح راستے پر واقع ہے، اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. وہ بستی ٹورسٹ لوگ جو ہیں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کو. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمین، یقیناً اصحاب الایکہ، ایکا نامی ایک بستی، اصحاب الایکہ بھی جو ہے وہ ظالم لوگ تھے. ایکا والے بھی ظالم لوگ تھے، گناہگار لوگ تھے، مجرم تھے. فانتقمنا منہم، بس ہم نے انتقام لیا ان سے، ریونج لیا ہم نے ان سے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ دونوں بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، روڈ پر واقع ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، باہر روڈ ہی پر واقع ہیں، اور ہائی وے، کھلی ہائی وے پہ واقع ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر کی بستی والوں نے. ہجر ایک مقام ہے، اس مقام کے رہنے والے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے دیں ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، بس وہ ان نشانیوں سے منہ موڑنے والے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے امن کے ساتھ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا. مصبحین، صبح کے وقت ایک چیخ آئی غیب سے، ایک چیخ سنی گئی. صبح کے وقت سننے والے مر گئے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کی کمائی ان کو کچھ کام نہ آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کو ہم نے نہیں بنایا الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اے حبیب تم درگزرو، اچھا درگزرنا. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی بہت پیدا کرنے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا آپ کو سبعا من المثانی، 7 مثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وہ کون سی 7 آیتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. لہذا جتنا سورہ قرآن کا یہ حصہ پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ
قرآن کے جس حصے کا نام ہے، جس سورہ کا نام ہے، یہ سورہ جتنا پڑھا جاتا ہے اتنا کوئی سورہ نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کی سے 7 آیتیں جتنی پڑھی جاتی ہیں اتنا کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی جاتی۔ تو من المثانی کا 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ والقرآن العظیم، اور شفافے کے پاس تو مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اے حبیب تم آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کے بعض طبقوں کو، ان کے بعض فرقوں کو دیا ہے، ان کی بعض جماعتوں کو دیا ہے، کافروں کے بعض طبقوں کو، کافروں کے بعض گروہوں کو، کافروں میں سے بعض جماعتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں اس ساز و سامان، اس زیب و آرائش، اس دولت و ثروت کی طرف جو ہم نے دیا ہے کافروں میں سے بعض جماعتوں کو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور ان پر آپ غمزدہ نہ ہو۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور آپ اپنی رحمت کا پر جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے مقام پر ہیں، ایمان والے اپنے مقام پر ہیں۔ آپ بہت بلند ہیں، ایمان والے کہاں ہیں؟ وہ بہت پستی میں ہیں۔ اگر آپ اپنے مقام پر رہیں گے اور ایمان والے اپنے مقام پر رہیں گے تو آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ لہٰذا آپ ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے پاس آئیے۔ آپ تو اونچے ہیں، آپ ہر وقت بڑھ رہے ہیں، ترقی پر ترقی ہے، عروج ہی عروج میں ہیں آپ، لہذا ذرا ان کی طرف بھی آئیے، ان کی طرف بھی متوجہ ہوئیے۔ واخفض جناحک للمؤمنین وقل انی انا النذیر المبین، اور اے حبیب تم فرماؤ کہ یقیناً میں ہی کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کلما انزلنا علی المقتسمین، جب کبھی ہم نے اتارا مختصمین پر یعنی نشانیاں طلب کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فوربک لنسألنہم اجمعین، بس قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان سب کو پوچھیں گے، ہم ان سب سے باز پرس کریں گے، پوچھ کریں گے۔ اما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے اس بات کا آپ اعلان فرما دیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ موڑ لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم کافی ہیں آپ کو استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں ان کے شر سے بچانے کے لیے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو، اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی خدا مانتے ہیں، ایسے لوگ آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، ان کی باتوں سے۔ فسبح بحمد ربک، اے حبیب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، فسبح، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو موت آئے، یعنی مرنے تک ہر بندے پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ سورۃ النحل مکیہ، سورۃ النحل مکیہ، یہ سورہ نحل ہے،
نحل کہتے ہیں شہد کی مکیہ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ. آیا اللہ کا حکم فلا تستعجلوا، بس اس کی جلدی مت کرو. ابھی آ رہا ہے اللہ کا حکم، ابھی آ رہا ہے اللہ کا عذاب، اس کی جلدی مت کرو. سمجھو کہ آ چکا ہے وہ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اس پر. ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے آسمان اور زمین بالحق، حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، پاک بلند ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. خلق الانسان من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا نطفے سے، منی کے قطرے سے. فاذا هو خصیم مبین، تو پھر وہ ہو گیا پیدا ہونے کے بعد کھلا جھگڑالو، کھلا جھگڑ رہا ہے، اس سے جھگڑ، اس بات میں جھگڑ رہا ہے، اس بات میں نبوت کو نہیں مانتا بولتا ہے. کوئی بولتا ہے اللہ ہی نہیں بولتا ہے، کوئی بولتا ہے قیامت آنے والی نہیں بولتا ہے، بس سمجھ میں. کوئی بولتا ہے آسمان ہی نہیں ہے بولتا ہے، کوئی بولتا ہے آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے بولتا ہے. یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. کوئی بولتا ہے تہجد کی نماز ہی نہیں بولتا ہے، کوئی بولتا تراویح ہی نہیں بولتا ہے، کوئی بولتا زندگی میں ایک بار کیا ہے زکوٰۃ دینا. سب کیا جھگڑے کی باتیں، فساد کی باتیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون. والانعام خلقها، اور چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے دفء ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ سردی سے بچنے کا ساز و سامان ہے. ومنافع، اور بہت سی دوسری منفعتیں ہیں. ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں سے بہت کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے جب تم حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم انہیں صبح کے وقت لے کے چلتے ہو، شام کے وقت اپنے گھر لاتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور صبح کے وقت چرانے کے لیے جب لے جاتے ہو. جانوروں کو اللہ فرماتا ہے، جب جانور، یہ کنٹری لائف میں رہنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب راشق شاہ صاحب کا ایک گلہ ہے، بکریاں ہیں، اب اسے چرا کے لے جا رہے ہیں گھر سے. بکریاں چرا کے لے جانے والے کو وہ مزہ ملتا ہے اسے جب چرا کے لے جاتا ہے، دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو دیہات کی زندگی ہے. اب ہم اس زندگی سے بہت دور ہیں، لیکن اس زمانے کی یہی زندگی تھی. جس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھی، جس کے پاس مویشی زیادہ ہوتے تھے، جس کے پاس اونٹ وغیرہ زیادہ ہوتے تھے، گھوڑے زیادہ ہوتے تھے، وہ بہت دولت مند مانا جاتا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو ایک جمال ہے، تم بہت اچھے لگتے ہو. حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم رات کو اپنے جانوروں، اپنے چوپایوں کے ساتھ اپنے گھر آتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے ان کو لے جاتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ چوپائے تمہارے بوجھوں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے. إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ، ایسے شہر کو جس تک تم نہیں پہنچ سکتے، تم پیدل نہیں پہنچ سکتے. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر بڑی مشکل کے ساتھ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا رب لرؤوف الرحیم، البتہ رافت اور رحمت والا ہے. والخیل والبغال والحمیر،
اور گھوڑے، والبغال اور خچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها وزینہ تاکہ تم اس میں ان پر سواری کرو، وزینہ اور زینت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ زینت ہیں تمہارے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ خَزْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے خزد السبیل، تو سیدھے راستے ہیں، وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، وہی ہے خدا جس نے آسمان سے پانی اتارا، لَكُم مِّنْهُ شَرَاب، اس میں سے تمہارے لیے پینے کا پانی ہے، آسمان سے جو پانی آتا ہے اسے تم پیتے ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے درخت اگتے ہیں، وَفِيهِ تُسِيمُونَ، اور جانوروں کو چارہ بھی ملتا ہے، وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے اس پانی سے جو آسمان سے اترتا ہے، الزرع، کھیتیوں کو، والزیتون، اور زیتون کے درخت کو، والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور کو، ومن کل الثمرات، اور ہر تمام پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے زمین سے ایک ہی پانی سے جو آسمان سے اترتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے تفکر کرنے والی، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور تمام ستارے اللہ کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفا الوانہ، ان کے مختلف رنگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والی قوم کے لیے۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، جانوروں کے رنگ الگ ہیں، پھلوں کے رنگ الگ ہیں، پھولوں کے رنگ الگ ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہی ہے خدا جس نے مسخر کر دیا سمندر، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم کھاؤ اس سمندر سے، لحمن طریہ، تازہ گوشت، سمندر سے جو گوشت آتا ہے تازہ بالکل، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے نکالو حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، ایسے زیور کو جسے تم پہنتے ہو۔ سمندر سے زیور بھی نکلتا ہے، سمندر سے موتی نکلتے ہیں، سمندر سے مونگا نکلتا ہے، سمندر سے گلی نکلتی ہے، سمندر سے کیا کیا نکلتا ہے جسے ہم پہنتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہ، وہ چیرتی ہوئی جاتی ہے موجوں کو، بھنور کو، کشتی موجے مخالف کو چیرتی ہوئی چلی جاتی، یہ کس کا کرم ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ڈھونڈو اللہ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ڈال دیے رواسی، یعنی پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ کہیں تم کو لے کے وہ نہ ڈولیں، زمین تم کو لے کے لرزے نہیں، ہلے نہیں۔ وانہارا وسبلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نہریں بنا دی اور راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ۔ وعلامات، اور علامتیں بھی بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے وہ راہ یاب ہوتے ہیں، راستے کو پاتے ہیں۔ رات میں جب
کوئی راستہ نظر نہیں آنے کی چیز ہے تو ستاروں کو دیکھ کے ڈائریکشنز اور دشائیں معلوم کرتے ہیں، سمتیں دریافت کرتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تعالیٰ اچھا سوال کرتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ مخلوق تو پیدا نہیں کرتی اور اللہ پیدا کرنے والا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، معبودان باطلہ جھوٹے خدا تو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود سے پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ انسان اسے نہ بنائے، انہیں نہ بنائے اپنے ہاتھوں سے۔ تو جو کچھ پیدا نہیں کرتا ہے وہ خود پیدا ہوتا ہے، وہ اور وہ جو سب کو پیدا کرتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گنو تو گن نہ سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور ان باتوں کو جنہیں تم بیان کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ یہ کیسے معبود ہیں جسے کوئی اور پیدا کرے؟ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ کون؟ معبودان باطلہ، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ، بس وہ لوگ جو ایمان بالآخرہ نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبهم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں، انکاری ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ وهم مستکبرون، اور وہ تکبر میں ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے اسرار کو بھی اور ان کے اعلان کو بھی، وہ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ باتیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے منظور نظر بننا ہے تو تکبر کو چھوڑو، عاجزی اختیار کرو، یہ میں یہ چھوڑ دو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلے لوگوں کے کہانیاں، قصے، قرآن میں یہی ہے۔ کافر لوگ بولتے لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامۃ ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، تاکہ وہ اٹھا لیں بوجھ گناہوں کے، کاملۃ، تاکہ وہ اٹھا لیں بوجھ اپنے گناہوں کے، کاملتاً، پورے کے پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی وہ اٹھا لیں جو انہیں گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں گناہوں کے، وہ بوجھ بہت برا بوجھ ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، یقیناً مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو، ان کی عمارتوں کو فاؤنڈیشن ہی سے گرا ڈالا، بنیاد ہی سے اکھاڑ دیا۔ فخر علیہم السقف، تو ان پر چھت پر گر پڑی، من فوقہم، ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آیا ان کے پاس عذاب اس جگہ سے جہاں ان کا خواب و خیال بھی نہیں جاتا تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، ثم یوم القیامت یخزیہم، ان کو ذلیل کر دے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کافروں سے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک، کہاں ہیں وہ جھوٹے معبود تمہارے، کہاں ہیں وہ میرے شریک جنہیں تم نے میرا شریک سمجھ لیا، کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي
خزي اليوم والسوء على الكافرين. کہیں گے اہل علم یقیناً رسوائی آج کے دن اور برائی کافروں پر ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. وہ کافر کون ہیں؟ جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں. ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنے نفسوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کفر میں لگے رہتے ہیں، شرک میں لگے رہتے ہیں، گناہ گاریوں میں لگے رہتے ہیں، اور فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو، ہمارے عزیزوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے برادران شریعت و طریقت کو اللہ محفوظ رکھے. فالقوا السلم، تو اس وقت وہ عاجزی کریں گے. ما كنا نعمل من سوء، اور کہیں گے کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس جہنم میں تم ہمیشہ رہو گے. فلبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو پرہیزگار ہیں، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا. کافر پوچھتے ہیں نیکوکاروں سے، مسلمانوں سے، تمہارے رب نے کیا اتارا. قالوا خیرا، تو اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو اتارا اچھا اتارا، بہت اچھا اتارا، جو کہا سچ کہا. ہمارے پروردگار نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، جو اتارا حق اتارا، خیر اتارا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، احسان کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے دنیا کے گھر سے. ولنعم دار المتقین، اور بہتر ہے گھر پرہیزگاروں کا، بہت بہتر ہے گھر پرہیزگاروں کا. وہ گھر کیا ہے پرہیزگاروں کا؟ جنات عدن، یہاں رہیں گے پرہیزگار قیامت آخرت میں. وہ ہیں جنات عدن، عدن کے باغات، عدن کی جنتیں. یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتوں میں جنتی لوگوں کے لیے وہ جو چاہیں گے ہوگا. آپ کو چائے چاہیے چائے ملے گی، دودھ چاہیے دودھ ملے گا، ہاں، تیتر چاہیے تیتر ہوگا، بٹیر چاہیے بٹیر ملے گا، ہاں، مچھلی کا گوشت چاہیے مچھلی کا گوشت ملے گا، ہاں، مرغی چاہیے مرغی ملے گی، گائے کا گوشت چاہیے گائے کا گوشت ملے گا، ہاں، اور بکرے کا گوشت چاہیے بکرے کا گوشت ملے گا. انار چاہیے انار ملیں گے، سیب چاہیے سیب ملیں گے. کذالک یجزی المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے تقویٰ کرنے والوں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں. طیبین، وہ پاکیزہ حالت میں ہوتے ہیں، ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں، نیکوکاری کی حالت میں ہوتے ہیں، توجہ بحق رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی یاد سراپا یاد بن جاتے ہیں، خدا کی مشاہدے میں ہوتے ہیں، مراقبے میں ہوتے ہیں، ذکر میں ہوتے ہیں، شکر میں ہوتے ہیں. اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا سینہ، اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، تو کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، یہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے ان کے پاس اللہ کا، آپ کے رب کا عذاب. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان سے پہلے والے لوگوں نے، ان سے اگلوں نے. وما ظلمهم اللہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا، بس پہنچی ان کو برائیاں ان کے اعمال کی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیر لیا
اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے زندگی میں. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. اور کہا مشرک لوگوں نے لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگر اللہ نے چاہا ہوتا